بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والجفاء من البذاء والبذاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له بالجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم آپ مسلمان ہیں اور ہمارا اور آپ کا مسلمان ہونا زبردستی کا مسلمان ہونا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک بہت سوچ سمجھ کر کے خوشی خوشی بطور فخر کے مسلمان ہیں۔ ہم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں اور بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے ہم مسلمان ہوئے۔ زور زبردستی کا ایمان ہم نے قبول نہیں کیا، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم تسلیم کرتے ہیں اپنے دل و جان سے۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے، ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور صرف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی حیثیت اور طاقت کے بقدر ان احکام پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کچھ عقل مند مسلمان بھی اور اسلام دشمنان بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آج بھی پرانی باتیں ہی ذکر کی جاتی ہے، اور جو لوگ منبر و محراب کے ذریعے سے مسلمانوں کو دینی باتوں کی طرف ابھارتے ہیں وہ بھی آج پرانی باتوں کو ہی لے کر کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ترقی کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ اور عقل مند قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو عقل مند اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پردے کی بات لے لیجئے۔ اسلام میں پردے کے سلسلے میں قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے، وبناتک، اور آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہرے سے لے کر کے پاؤں تک جسم کے تمام اعضاء کو چھپا لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے کہ یہ باحیا عورت ہے، شرم والی عورت ہے، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پردے کی وجہ سے پہچان لیں گے، ان یعرفن فلا یؤذین، اور پھر اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے،
اس کو ستائیں گے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ حکم کسے دیا جا رہا ہے اور کس کے واسطے سے دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی فرما دیجیے۔ کسے کہیے؟ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیے، قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان تمام عورتوں میں جن کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے اور جو عورتیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، محترم ہیں، عفت و عصمت کی مالک ہیں، وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات کو بھی کہا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے، پھر بیٹیوں سے بھی کہیے، اور جتنے مؤمنین ہیں ان کی بیویوں سے بھی کہیے کہ جب باہر نکلے اپنے گھروں سے تو مکمل طور پر سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے بدن کو چھپا لیا کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ نکلا کہ اگر بے پردگی کے ساتھ کوئی گھر سے نکلتی ہے تو قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ عورت باعزت گھرانے کی نہیں ہے۔ خیر، پردے کی مثال میں پیش کر رہا تھا کہ اگر کسی سے کہیے کہ یہ پردہ بھی اسلام کا ایک لازمی اور اہم جز ہے جس کو بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، تو یہ مسلمان کہہ دیتے ہیں بڑی ڈھٹائی سے کہ بھائی صرف ایک ہی چیز کا نام ایمان اور اسلام تھوڑی ہے۔ اگر ہم پردہ نہیں کریں اور ہمارے گھر کی عورتیں پردہ میں نہیں رہی تو کیا ہوا؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور بہت سارے خیر کے کاموں میں ہم بھی حصہ لیتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں بھی حصہ لیتی ہیں، صرف پردہ نہیں کرتی تو اس سے کیا نقصان ہو جائے؟ یعنی دین کے ایک حصے کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ ایک نواب کو اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بدن پر شیر کی شبیہ بناؤں۔ آج کل لوگ جانوروں کے اور دیگر چیزوں کی شبیہ بنایا کرتے ہیں، تصویریں اپنے بدنوں پر بنوایا کرتے ہیں، بدن کے بعض حصوں پر بناتے ہیں۔ تو اس نواب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے بدن پہ شیر کی تصویر بنواؤں۔ چنانچہ مصور کو بنایا گیا جو کود کر کے یعنی سوئی چبھو کر کے تصویر بناتا ہے، اس کو بلایا گیا اور اس نے جب پہلی مرتبہ نواب کے بدن پر سوئی چبھوئی تو چیخنے لگا۔ تو مصور نے کہا کہ آپ چیختے اور چلاتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو خود کہا ہے کہ تصویر بنائیے۔ تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم پہلے کیا بناؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے دم بناؤں گا۔ تو اس نے کہا ایسا کرو، نواب نے کہا کہ دم بنانا چھوڑ دو، اس کے علاوہ دوسری کوئی اور چیز بناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سر بنانے کے لیے، سر کا نقشہ بنانے کے لیے اس نے سوئی چبھوئی۔ تو نواب نے پھر تکلیف سے چلایا اور کہا کہ ابھی کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ سر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے ایسا کرو سر بھی چھوڑ دو۔ اس طرح بات جس جگہ سوئی چبھوتا وہ فوراً کہتا ہے کہ ابھی کیا بنانے کا ارادہ ہے؟ تو کہتا ہے یہ شیر کا یہ حصہ بنانے کا ارادہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسا کرو اس کو چھوڑ دو۔ تو مصور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تمہیں شیر بنانے کا شوق پیدا ہوا ہے تو سوئی کو اپنے اندر چبھونے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرو۔ تم کہو گے یہ مت بناؤ، یہ مت بناؤ، اگر شیر کا دم ہی نہ بنائے، پاؤں بھی نہ بنائے اور سر ہی نہ بنائے تو پھر شیر کی تصویر کیسی ہوئی اور اس کی شبیہ کیسی بنی؟ ایسی ہی ہم لوگوں کی۔ تو اس نے کہا کہ اب تم شیر کا کوئی حصہ بھی اپنے جسم پر بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے اندر سوئی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اسی کا نام تھوڑی ہے، اسلام صرف زکوٰۃ دینے کا نام ہی تھوڑی ہے، اسلام صرف پردے کا نام ہی تھوڑی ہے۔ ایسا کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جس طرح وہ نواب اپنے بدن پر شیر نہیں بنا پایا، اسی طرح وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان کا کوئی حصہ اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ آج کی جو تاریخ ہے، آج کے دن دنیا میں یورپ کی تقلید میں مسلمان بہت آگے بڑھ چڑھ کے یوم محبت مناتے ہیں۔
یوم محبت جسے انگلش میں انگریزی میں ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں کہ عالمی محبت کا دن. عالمی محبت کا دن کا مطلب یہ ہے، نام تو لیبل تو بہت اچھا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی کا عالمی دن، جس دن میں شرم اور حیا کو طاق میں رکھ دیا جائے اور شرم اور حیا کی چادر کو اٹھا کر کے انسان اپنے پاس سے اپنے بدن سے پھینک دے. انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ترقی اس میں ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان سے امتیاز کو ختم کر دیا جائے اور یہ آواز لگا دی جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور بہت زور کے ساتھ اور بہت شور کے ساتھ یہ آواز لگائی گئی کہ مرد اور عورتوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے. جو کام مرد کرے وہی کام عورتیں بھی کر سکتی ہے، یہ نعرہ لگایا گیا. یہ خلاف فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ طریقے پر پیدا فرمایا ہے. دونوں کی پیدائش کے انداز اللہ رب العزت نے الگ کر کے یہ بتلا دیا. دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد الگ الگ ہے. مرد کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، عورتوں کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں. مرد کی جسم کی شناخت اور مرد کی جسم کی ساخت کچھ اور ہے اور عورتوں کی جسم کی ساخت کچھ اور ہے. مرد کے دلوں میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہوتے ہیں اور عورتوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت نیک کام کر لے تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر ہی دیں گے. لیکن بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو ثواب زیادہ عنایت فرما دیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس آدمی نے بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس نے نیک عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے. بعض جگہ پہ اللہ نے بہت کھول کر کے بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صرف مسلمان مرد کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے تو بات کافی تھی، مرد کے ذمہ میں عورتیں بھی آ جاتی ہے، لیکن بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والمسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے لیے مغفرت کا وعدہ رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ رکھا ہے. انعام میں مرد اور عورت برابر ہیں. کوئی عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب مرد کو عنایت فرمائیں گے اتنی ہی مقدار میں ثواب اللہ رب العزت عورت کو بھی عنایت فرمائیں گے، بلکہ بعض مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو ثواب زیادہ عنایت فرمائیں گے. لیکن دونوں کی پیدائش میں اللہ رب العزت نے فرق رکھی ہے، دونوں کی صلاحیتیں الگ رکھی ہے. اسی طرح دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں. مرد کی ذمہ داری کچھ اور ہے اور عورتوں کی ذمہ داری کچھ اور ہے. آپ ذرا سوچیں کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے دو طرح کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے. ایک ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ گھر کے باہر کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کی جائے، جیسے تجارت کرنا، زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، دکانوں کو چلانا، یہ گھر کی باہر کی ضرورت ہے.
اور ایک ہے گھر کے اندر کی ضرورت، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کے والد کا شوہر کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ دونوں چیز بیلنس میں ہو اور یہ جب دونوں چیز برابر ہو تو گھر کا ماحول خوبصورت بنتا ہے۔ اگر مرد باہر کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے اور عورت گھر کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے تو وہ گھر کا ماحول خوبصورت بنتا ہے، اس گھر کے اندر سکون اور اس گھر کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں اس گھر کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ پھر اس گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بنایا ہے اور مردوں کو گھر کی باہر کی ذمہ داریوں کو اٹھا کر کے پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر اس کا پلٹ کر دیا جائے اور مرد کو گھر بیٹھا دیا جائے اور عورتوں کو باہر نکال دیا جائے، یا مرد کو بھی باہر نکالا جائے اور عورتوں کو بھی باہر نکالا جائے تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسلام نے ہمیں یہ بات سکھلائی اور بتلائی ہے کہ دیکھو، جس کی جو ذمہ داری ہے، مرد کی جو ذمہ داری ہے، مرد اس ذمہ داری کو پوری کرے، اور عورت کی جو ذمہ داری ہے، عورت اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن خوش قسمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا۔ جب نکاح فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں اپنی پیاری بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، خیال رکھنا کہ گھر کی باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ تم ادا کرنا، اور گھر کے اندر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ ادا کرے۔ اصول بیان کر دیا کہ گھر چلانے کے اصول کیا ہوں گے اور گھر میں خوشحالی لانے کے اصول کیا ہوں گے۔ اگر اس کے خلاف اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لاکھ دعوے کرے کہ میرا گھرانہ خوشحال ہے اور میں خوشحال ہوں، دل کے اعتبار سے وہ یقینی طور پر خوش نہیں ہو۔ اصل میں بات یہ ہے، وقت کافی کم رہتا ہے، 16ویں صدی کے بعد جب یورپ میں تجارتی طور پر ترقی ہوئی اور لوگوں نے ترقی کے کئی ایک راستے نکالے صنعتی طور پر اور تجارتی طور پر، تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی، اور جب چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی تو اب مردوں کے لیے عورتوں کی ذمہ داری اٹھانا ان کے خیال میں محال ہو گیا کہ میں اکیلا کماؤں اور عورت کی کفالت کروں۔ تو ان لوگوں نے بیٹھ کر کے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح عورتوں کو دام فریب میں لایا جائے، کس طرح اسے دھوکہ میں ڈالا جائے، کس طرح اس کو دھوکے کے جال میں پھنسایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے ہزاروں سال سے عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 15ویں صدی کے آخر تک آپ دیکھ لیجئے، بغیر کسی مذہب و ملت کی قید کے، اور مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا ہمارے ملک کے رہنے والے باشندے ہو، ہندو قوم ہو، ان قوموں کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور ایسی تاریخ نہیں ملے گی کہ ان کے گھر کی عورتیں باہر نکلا کرتی ہوں۔ 16ویں صدی میں یہ بات پیدا ہو گئی اور ان لوگوں نے عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات چلائی اور بات کو پلٹ کر کے پیش کیا کہ دیکھو، تمہیں قید کر دیا گیا ہے گھر کے اندر، اور گھر کی چہار دیواری کے اندر تمہیں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، تم بھی مردوں کے ساتھ باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے کام کرو، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح تم بھی انسان ہو، جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کو تم بھی انجام دے سکتی ہو، تو تم گھر میں کیوں بیٹھو گی اور ہم باہر کیوں پھریں گے، تم بھی باہر نکلو۔ عورتوں کو جھانسا دیا گیا اور عورتیں آرام سے اس جھانسے کے اندر آ گئی۔ اس سے مردوں کو، یورپ کے لوگوں کو دو فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عورتوں کی ذمہ داری جو ان کے سروں پر آتی، وہ ذمہ داری ان کے سروں سے ختم ہو گئی،
کیونکہ عورتیں اب خود گھر سے نکلے گی، خود کمائے گی تو خود کفیل ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا، جس فائدے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ قدم قدم پر ان کو عورتیں ملیں، ان کو عیاشی کرنے کا موقع ملے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور اسلام میں 4 شادی کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ آسمان سر کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان عیاش ہوتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں عورتوں سے ملاپ رکھے تو یہ عیاش نہیں کہلاتے۔ یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے جو ان لوگوں نے شروعات کی تھی۔ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اور عورتوں کو اس جال میں پھنسایا، تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ انہیں دفتروں میں بھی، آفسوں میں بھی، بازاروں میں بھی اور جگہ جگہ پر عورتیں ان کو ملنے لگی۔ اب ان کو شادی اور بیاہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب دیکھیں کہ ان ممالک میں جہاں یہ رواج پائے گئے ہیں، ان ممالک میں شادی اور بیاہ کے بہت کم مواقع آتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد بھی شادی بہت دنوں تک باقی نہیں رہتی، بلکہ بہت جلد شادیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو عورتوں کو اس طرح اٹھایا کہ تمہیں گھر میں قید کیا گیا ہے، گھر سے باہر نکلو، اور اس کا اس نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کے انسان مردوں کے سر پر جو ذمہ داری عائد ہونے والی تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے پر سے ہٹا دی، اور دوسرا عورتوں کو محفل کے لیے اور اپنے عیاشی کے لیے سامان فراہم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس گھر سے مرد اور عورتیں دونوں نوکری کرنے کے لیے یا ملازمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، باپ نکل رہا ہے صبح میں، ماں نکل رہی ہے صبح میں کام کے لیے، بچہ چھوٹا سا ہے، اسے دایا کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، کسی عورت کے پاس دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جو اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہ گیا، اور وہ بچہ جو اپنی ماں کی ممتا سے بچپن میں محروم رہ گیا کہ باپ بھی آفس جا رہا ہے، ماں بھی آفس جا رہی ہے، باپ بھی ملازمت پہ جا رہا ہے، ماں بھی ملازمت پر جا رہی ہے، باپ بھی کام پر جا رہا ہے، ماں بھی کام پر جا رہی ہے، بچہ صبح سے شام تک کسی اور عورت کی گود میں کھیلتا ہے، دودھ کسی اور عورت کے ہاتھ سے پیتا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس بچے کے دل کے اندر ماں اور باپ کی کیا محبت ہوگی، اس کے دل میں باپ کی کیا عظمت ہوگی، اس کے دل میں ماں کی کیا عزت اور توقیر ہوگی۔ یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ یہی دیکھیں گے کہ یورپی ممالک میں ماں اور باپ کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ماں کے لیے مدر کا لفظ، باپ کے لیے فادر کا لفظ، اس کے علاوہ چچا، چاچی، خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، کوئی رشتہ نہیں۔ انکل سب کو بولا جائے گا، آنٹی سب کو بولا جائے گا، چاہے چاچا ہو، چاچی ہو، خالہ ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، پھوپھی ہو۔ کیوں؟ ان کے یہاں ان رشتوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، ان کے یہاں ان رشتوں کی کوئی بقا کا کوئی ان کے یہاں ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ رشتے کی خوبصورتی جو ہمارے یہاں باقی ہے، ہم کسی کو چچا کہتے ہیں تو ہمارے چچا ہوتے ہیں، ہم کسی کو چاچی کہتے ہیں تو ہماری چاچی ہوتی ہے، کسی کو خالہ اور خالو اور کسی کو پھوپھا اور پھوپھی کہتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہمارا خونی رشتہ ان سے ہوتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں، ان کو یہ صحیح معنوں میں معلوم نہیں ہے کہ جس ماں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہے اور وہ ماں جس کو میرا باپ کہہ رہی ہے، صحیح معنوں میں وہ میرا باپ ہے یا نہیں۔ یہ نتیجہ نکلا۔ اور جب یہ نتیجہ نکلا عورتوں کے باہر نکلنے سے کہ عورت کام پہ جا رہی ہے، عورت کام پہ جا رہی ہے، مرد کام پہ جا رہا ہے، بچہ کسی اور کے گود میں کھیل رہا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اور یہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بھی مروت سے کام نہیں لیتا، اسے بھی بوڑھوں کے گھر میں جا کر کے بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اور پھر وہ بڑھاپا نہایت ہی کرب کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ دنیا کی اس وقت کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اور یہ چیز شروع ہوئی تھی یورپ سے۔ ان لوگوں نے آزادی کے نام پر یہ چیزیں شروع کی تھی، لیکن اب مسلمان بھی اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، نعوذ باللہ، اس پر عمل کر کے ہم پیچھے رہ جائیں گے اور یورپ کی تقلید کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم حدیث اور قرآن پر عمل کریں گے تو دنیا میں ترقی کرنے سے رہ جائیں گے، اور اگر ہم یورپ کی تقلید کریں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ ہمارے دلوں میں خناس بیٹھا ہے، اور ہم نہایت ہی بری طریقے پر اپنی زندگی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گھریلو ماحول خراب ہو رہا ہے اور گھریلو زندگی خراب ہو رہی ہے، یہی نتیجہ ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ عورت کے ایک عضو کو بیچا جانے لگا۔ آپ دیکھیں کہ ایک صابن، ایک سرف، ایک چاکلیٹ، معمولی چیز پر بھی عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تصویریں لگائی
کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کی آزادی ہے، یہ عورت کو آزاد کیا گیا ہے؟ نہیں میرے بزرگوں، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر کے فرمایا تھا کہ عورتیں احترام کے قابل ہیں، اور ان کے سر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت و عفت کا چادر ڈالا تھا، اس چادر کو ان لوگوں نے ہٹا کر کے عورتوں کو بے آبرو کیا ہے۔ جب انسانوں کے اندر یہ بات آئی تو انسان کتے اور بلی سے زیادہ گر گئے۔ انسانوں کے لیے تو لباس بنایا گیا، انسانوں کے لیے شرم و حیا کی پابندی لگائی گئی۔ فرمایا ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے شرمی اور بے حیائی بے دینی ہے، اور بے دینی انسان کو جہنم تک لے جائے گا۔ شرم و حیا انسان کے لیے ایک زیور ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دو پردے بتائے، دو پہرے بتائے جو انسانوں کے لیے لگائے گئے۔ فرمایا ایک آنکھ ہے اور دوسری چیز پردہ ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرو، عورتوں سے کہا گیا کہ پردے میں رہو۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہیے، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہیے کہ جب بھی باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اور جب بھی باہر نکلے تو پردے میں ہی باہر نکلے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کا احترام کریں گے۔ پردہ میں جانے سے لوگ بے احترامی نہیں کریں گے۔ جو عورتیں پردہ میں رہیں گی، قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو ڈال دیں گے۔ جو عورت پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گی، کوئی انسان اور کوئی بدکار انسان اس کی طرف غلط نظر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظروں کو جھکا دیں گے۔ قرآن کا وعدہ یعرفنا فلا یؤذین، کہ جب تم پردے میں نکلو گی تو تمہیں لوگ پہچان کر کے تمہیں تکلیف دینے سے رک جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی مائیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ صحابی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے، تو جیسے بیٹھی تھی، ذرا سا دوپٹہ وغیرہ آگے پیچھے ہو سکتا ہوگا، تو جیسی بیٹھی تھی اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تم پردہ نہیں کرتی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نابینا صحابی ہے، انہیں دکھتا نہیں، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو ہم پردہ کیوں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا تم ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ اشارہ دیا گیا کہ جس طرح عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح مردوں کو بھی یہ بات بتلائی گئی کہ بے پردگی کے مقامات پر جانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بے پردگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے عورتوں پر۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الجنہ، کہ بعض عورتیں دنیا میں کپڑا پہنی ہوئی ہوتی ہے، آخرت میں اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ وہ ننگی ہوں گی، یعنی ایسے حالت میں اٹھائی جائے گی اور ایسے اعمال کے ساتھ اٹھائی جائے گی گویا کہ وہ دنیا میں ننگی رہا کرتی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پردہ اس طرح کرتی تھی کہ وہ پردہ اور بے پردہ دونوں برابر ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتیں چست کپڑا نہ پہنیں، اور عورتوں کے لیے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایسا کپڑا عورتیں نہ پہنیں جس سے بدن کی شناخت ظاہر ہوتی ہو، ساخت ظاہر ہوتی ہو۔ چست کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا، باریک کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا کہ عورتیں
خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہوئی ہے کہ عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں تو کیسی بھی رہتی ہے، حالانکہ یہ حکم دیا گیا کہ شوہروں کے لیے سورے، شوہروں کے لیے خوشبو کا استعمال کرے، اچھا کپڑا استعمال کرے۔ عورتیں اس کے برعکس کرنے لگی ہے، گھروں کے اندر چاہے جس طرح رہے لیکن باہر جب جائے گی تو وہ تمام طرح کی زینت کو اختیار کر کے جائے گی، اس سے منع کیا گیا۔ آج کا دن جو ہے نوجوانوں کے لیے ہمارے معاشرے میں برائی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج محبت کی 14 فروری جو ہے عالمی محبت کا دن ہے۔ آج نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کوئی محبت نہیں ہے، ہر ایک اپنی نفسانی خواہش پر چل رہا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی، اپنے گھر کی عورتوں، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بات بتلانی ہوگی کہ جو تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم سے محبت ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ تم سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں استعمال کر کے اسی طرح پھینک دیں گے جس طرح کوئی انسان کپڑے کو استعمال کر کے اور کاغذ کو استعمال کر کے پھینک دیا کرتا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر نگرانی رکھنی ہوگی، اور ان کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کی اسلام کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دیتا۔ ہر طرح سے جو بھی بے حیائی کی چیزیں ہو سکتی تھی اور بے پردگی کی چیزیں ہو سکتی تھی، تمام چیزوں پر روک لگائی ہے۔ آنکھ کی حفاظت پر روک لگائی ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے شروع میں ہی کہا گیا کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھ۔ جب نگاہیں نیچی رہے گی تو اس کی آگے کی چیز باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، اس کی شریعت میں کہیں بھی اجازت نہیں مل سکتی۔ اور یہ بات ہمارے نوجوان بھی یاد رکھیں جنہیں محبت کرنے کا شوق ہوا ہے کہ جو انسان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو انسان کسی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ یا کسی کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے تو یہ اس کے ذمے قرض ہوتا ہے، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ اور اس کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ وہ کام ضرور کیا جائے۔ اگر میں کسی عورت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں تو میرے گھر کی عورت بھی اس کے شکار ہو کر کے رہے، یہ قرض ہے۔ یہ بات نوجوانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کی بہن کے عزت کے ساتھ آج کھلواڑ کر لیں گے تو کل ہماری بہن محفوظ نہیں رہ سکے گی، اس لیے ان دنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن له بالجنہ۔ جو انسان بھی، مرد ہو یا عورت، اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت لے لے اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت لے لے، یضمن له بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ مسلمانوں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اپنی ہم زبان کی حفاظت کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ دنیا مناتی ہے یوم محبت تو منانے دے، دنیا شرم و حیا کو پیش کر کے اور بے حیائی میں گم ہو جاتی ہے، گم ہو جانے دے۔ ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے، ہمارے لیے حجت اللہ کا فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مسلمان عورتیں پردے میں آ کر کے دنیا کی ترقی سے پیچھے رہ گئی ہے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر پردہ کرنے سے صحت میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ہم صحت کی خرابی کو برداشت کر لیں گے۔ مفکرین اور سائنسداں اگر اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر انسان اور عورتیں پردے میں رہے گی تو وہ دنیاوی آزادی اس کے خلاف ہو جائے گا اور وہ آزادی سے پیچھے رہ جائے گی، ہم قید ہونا پسند کر لیں گے۔ یہ بات ہم اپنی عورتوں کو سمجھا دیں کہ ہمیں قید ہونا پسند ہے۔ اگر اسی کو قید کہتے ہیں اور اسی کو قید ہونا کہتے ہیں تو ہم ایسے قید رہنے میں ہی خوش ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے۔ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور جن کا ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دے، وہ کتے اور بلیوں کی طرح، وہ سوروں کی طرح اور خنزیروں کی طرح گھومتے ہیں، گھومنے دے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو اپنے شریعت کی حدود سے باہر جانے نہ دیں۔ اس بات کی ہم تمام مسلمانوں کو فکر کر کے اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ہے۔